کمٹمنٹ کیا چیز ہے؟ کمٹمنٹ کے بھی درجے ہوتے ہیں. ایک جو اس کا درجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرسٹ. آپ کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے, آپ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, آپ اخبار پڑھتے ہیں, اخبار خرید بھی لیتے ہیں آپ, وہ آپ کا انٹرسٹ شو کرتا ہے. بٹ دیٹس ناٹ مچ آف اے کمٹمنٹ. پھر ایک اور درجہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, وہ ایک اور کمٹمنٹ لیول ہے. پھر ایک اور کمٹمنٹ لیول آتا ہے کہ آپ کسی چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور کمٹمنٹ کہ اس میں بس مگن مست. ایک ہوتا ہے کہ اس میں امرس ہو جاتے ہیں, گھس جاتے ہیں, اس کے کیڑے بن جاتے ہیں, امرس ہو جاتے ہیں اس کے اندر. پھر ایک ہے جس میں آپ اس میں انویسٹڈ ہو جاتے ہیں, کہ یعنی کہ آپ کی جو ذات ہے وہ اس کے اندر مل گئی ہے, آپ کی آئیڈینٹی اس کام کے اندر گھس گئی ہے. اب جو آپ کے کام کو دیکھے گا وہ آپ کو دیکھے گا, جو آپ کو دیکھے گا وہ آپ کے کام کو دیکھے گا, آپ دونوں ایک بن جاتے ہیں. لاسٹ جو سٹیج ہوتی ہے وہ انوویشن کی ہوتی ہے, کہ آپ اتنے ماہر ہو گئے کہ اب آپ ہر چیز میں تبدیلی لا رہے ہیں, چینجز لا رہے ہیں, انوویشن لا رہے ہیں, اور بڑے لاجک طریقے سے اور بڑے ایکسپرٹیز کے ساتھ. تو وہ فائنل ہماری ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے. اب یہ انٹرسٹڈ سے انوویٹو تک کس طرح انسان پہنچتا ہے آپ کے خیال میں؟ پیشن کہاں سے آتا ہے؟ To do what you love. ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے, اور یہ انوائرمنٹ جو ہے اس کا انسان پہ امپیکٹ ہوتا ہے. انسان کچھ حرکت کرتا ہے اور وہ انوائرمنٹ پہ امپیکٹ کرتا ہے. تو کیا چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے, انوائرمنٹ یا انسان؟ نہیں, یہ اس کو نیچر میں سمبیوسس کہتے ہیں, سمبیوٹک ریلیشن شپ. دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. جانور جو ہے وہ سمبیوسس پہ, ایک جانور ایک چیز کھاتا ہے, وہ اس کو کھا کے جس طرح چھوڑتا ہے, یا جو اس کا ویسٹ ہوتا ہے وہ ایک اور جانور آ کے اس پہ کھاتا ہے. ایک مچھلی ہوتی ہے, اس کے نیچے بے تحاشا اور بڑی مچھلی, بیل کے نیچے بے تحاشا چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کا پلینکٹن کھا رہی ہوتی ہیں. اگر وہ مچھلیاں نہ ہوں تو یہ والی بڑی مچھلی بیمار ہو جائے گی. اگر یہ بڑی مچھلی نہ ہو تو ان کو خوراک نہیں ملے گی. یہ اس کو سمبیوسس کہتے ہیں, انٹرڈیپینڈنس. اب انٹرڈیپینڈنس جو ہے, اس دفتر میں میں جب گھسا تو میں نے جیسے ماحول دیکھا, آئی سیڈ واو, یہاں دو بڑے چیلنجز مجھے ایک دم سے نظر آئے. ایک آپ کا فزیکل چیلنج ہے, ایک سائیکولوجیکل چیلنج ہے. سو لیٹس بریک دیٹ ڈاؤن. فزیکل اینڈ SY. فزیکل میں کیا ہے کہ اسپیس کے ایشوز ہیں یہاں, جس کو موٹیویشن تھیوری میں کہتے ہیں ہائیجین فیکٹرز. اگر ہائیجین فیکٹرز بہت اچھے ہوں یہاں, لیٹ سے باہر ایک بہت بڑا یہاں شیشہ لگا ہو اور باہر آپ کو واٹر فال نظر آ رہا ہو, اور چڑیاں اور تتلیاں نظر آ رہی ہوں, یو کین سی بٹر فلائز اینڈ سو فورتھ, اور بہت اچھی مہک ہے اور بہت اسپیس ہے, اور آپ کے یہاں لاؤنجز لگی ہوئی ہیں, اور آپ لیٹ کے کام کر رہے ہیں, اور لیپ ٹاپ اس طرح ہے اور ٹانگیں اوپر, اور 15 منٹ بعد کوئی آ کے آپ کی مالش کر رہا ہے, آپ کی گردن دوبارہ, یو نو, all of those stuff, what it will do is it will prevent dissatisfaction, but it won't lead to satisfaction. Hygiene factors جو ہوتے ہیں they just prevent dissatisfaction. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ پانی نہیں آ رہا, لائٹنگ نہیں ہے, یہ نوائز کریمپڈ ہے, خواتین انکمفرٹیبل فیل کرتی ہیں, وہ اٹھ کے یہاں جا رہی ہیں, آپ اٹھ کے یہاں آ رہے ہیں, وہ اس کی پرائیویٹ اسپیس وائلیٹ ہو رہی ہے, آپ اونچا بول رہے ہیں, وہ ہلکا, وہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, وہ سو دیز ایشوز اگر یہ ریزالو بھی ہو جاتے ہیں تو آل دے آر گوئنگ ٹو ڈو از پریونٹ ڈسسیٹسفیکشن. وہ جو آدمی جس کی آپ مثال دیکھیں کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا, بڑا اچھا آدمی تھا, he was dissatisfied. It's not because he was lacking satisfaction. There is a difference between being unsatisfied and being dissatisfied.
اگر آپ کے ہائیجین فیکٹرز اچھے نہ ہوں تو دیٹ لیڈس ٹو ڈسسیٹسفیکشن. سو جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے, جو آپ کی مینجمنٹ ہے, جو کمپنی ہے, ایک تو ان کی پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ جو ڈسسیٹسفائڈس ہیں وہ ریموو کیے جائیں امیجیٹلی. اور ڈسسیٹسفائڈس کا ریزنیبل پرسن ٹیسٹ کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, جس ماحول میں ہم نے پرورش کی, ہمارا جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس سے تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے آلویز, کہ انسان جو ہے ہی فیلز مور کمفرٹیبل ایٹ ورک دین ایٹ ہوم, سو ہی لائک ٹو اسپینڈ مور ٹائم ایٹ ورک. اب میں امریکہ میں رہتا ہوں تو انہوں نے جو آفیسز اور دفاتر وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح کیے ہوئے کہ دے آر ایکچولی مور بیٹر دین پیپلز ہومز. So people would rather stay in the office than go home. So that's a given. But اگر آپ کو یہ مل بھی جاتا ہے, it doesn't mean that you will be satisfied. Satisfaction ایک اور بلا ہے, اب وہ کہاں سے آتی ہے. But before I move to the satisfaction, let me talk about some of the things that you can do immediately. یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس ہیں کہ آپ لائٹنگ اور وینٹیلیشن اور وہ اور اوزونائزرز وغیرہ لگا لیں کہ وہ پازیٹیو آئنز نیگیٹو آئنز کو کینسل کرتے رہیں. تو اور یو نیڈ فلاورز, یو نیڈ مور اسٹف آن دا والز. مختلف تھیمز آپ کی ہو رہی ہیں, جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں, آپ کے جو اسکیمیٹاز بن رہے ہیں, آپ کے کلائنٹس آ رہے ہیں, کہیں ٹریکنگ ہونی چاہیے لوگوں کی پرفارمنس کی, کہیں گولز ہونے چاہیے کہ ہر ایک کو پتہ ہو کہ واٹ آر وی ورکنگ ٹوورڈز, اور ان کی نظر پڑتی رہے اس کے اوپر, اور اس کو چینج کرتے رہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ لگا کے بھول گئے, اس میں کافی جان مارنی پڑتی ہے. اور یہ جان کہاں سے آئے گی؟ آئی کم ٹو دیٹ کہ انرجی کرائسس کیوں ہے پاکستان میں اور دوسری جگہ اتنا کرائسس کیوں نہیں ہے. آئی کم ٹو دیٹ ان اے منٹ. بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس کو ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جب میں امریکہ ہوائی میں تھا تو میں نے وہاں پرزنرس کے ساتھ کام کیا تھا, 150 پرزنرس کے ساتھ, موسٹلی فیمیلز, اور ان کی انوائرمنٹ اس سے بہت خراب تھی زیادہ اس دفتر سے, مگر وہ بھی بہت اچھا اعلیٰ کام کر کے دیتے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر انوائرمنٹ خراب ہے تو کام خراب ہوگا یا آپ اس کو اوور کم نہیں کر سکتے, مگر یہ ضرور ہے کہ اگر انوائرمنٹ اچھی ہے تو ذرا زندگی آسان ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جہاں تک کمپنی کے ریسورسز ہیں اور جہاں تک کمپنی افورڈ کر سکتی ہے, اس کو ہر وقت ایک بجٹ رکھنا چاہیے کہ صاحب ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے, ہماری ورکنگ کنڈیشنز کو بہتر کرنا ہے. یہ ایک سویٹ شاپ نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک ایکسپلائٹیٹیو جگہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ آ کے تنگی میں برے حالات میں گندگی میں کام کر رہے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں شوز نہیں ہے اور یہ کلچر بن گیا. اینڈ آئی تھنک ون آف دا ورسٹ تھنگز پیپل ڈو ان آور کنٹری از ہم انڈور شوز لاتے ہیں, گھروں میں بھی جوتے لوگ لاتے ہیں. آئی تھنک اٹ غلاست ہے, اٹ از ناپاک, اٹ از بیڈ, یو شوڈ جسٹ گیٹ آؤٹ آف دیٹ. بٹ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے یہ کیا. اندر ہمارے معاشرے میں کلچرل جو انوائرمنٹل جو فیکٹر ہے, ہم اونچا اونچا بولتے ہیں, ہم لوگوں کی اسپیس کو رسپیکٹ نہیں کرتے. اگر آپ فار ایسٹ جائیں, تھائی لینڈ جائیں, انڈونیشیا جائیں, لوگ بہت ہلکی نرمی آواز سے ایک دوسرے سے بولتے ہیں اور اونچا اونچا. اور اگر آپ نارتھ جائیں, لاہور وغیرہ میں, وہاں اور بھی اونچا بولتے ہیں لوگ. سو ایک کلچرل ہے ایشو وائس کا. آپ ایران چلے جائیں, بہت نرمی سے بولتے ہیں لوگ. ہندوستان چلے جائیں, وہاں بھی تھوڑا بہت نرمی سے بولتے ہیں, مگر وہ بھی ہماری طرح. مگر فار ایسٹ آپ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, جرمنی, اسپین, فرانس. اسپین میں ذرا اونچا اونچا بولتے ہیں, اٹلی میں بہت اونچا بولتے ہیں, اور بالکل قریب آ کے اونچا اونچا بولتے ہیں. آپ اسکینڈینیویا چلے جائیں, ہالینڈ چلے جائیں, وہاں نرمی سے بولتے ہیں. خاص طور پہ جو بزنس انوائرمنٹ ہے بہت ہلکا بولتے ہیں. تو یہ آپ کو پریکٹس کرنا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے سے نرمی سے بولیں اور اسپیس کا خیال رکھیں, بیکاز ہر ایک کو ایک اپنی پریویسی چاہیے ہوتی ہے. اور جب اتنے کلوز کوارٹرز میں آتے ہیں تو آپ کی جو پریویسی ہے وہ انویڈ ہوتی ہے, تو یو فیل انکمفرٹیبل. اس سے کیا اریٹیشن ہوتی ہے, پھر ایگریویشن ہوتی ہے, پھر اینگر وغیرہ اور چیزیں, پھر کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. سو وی نیڈ ٹو, یہ آپ کو آئی تھنک انٹویٹیولی بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرنا چاہیے, اور اس کو انکریج کریں, اس کا ایک نارم بنا دیں. اور یہ اسٹارٹ ہوگا آپ کے جو سپروائزرز وغیرہ ہیں
وہ اس بیہیویئر کو جب کریں گے تو وہ کاپی ہوتا ہے, سارے لوگ رول ماڈلنگ کرتے ہیں اور وہ آگے کاپی ہوتا ہے. سو اس پہ میں زیادہ نہیں اب ٹائم گزارنا چاہ رہا. آئی وانٹ ٹو فوکس مور آن دس گیم کہ یہ جو موٹیویشن ہے, اونرشپ ہے. ایک انسان کہہ سکتا ہے صبح اٹھ کے کہ بھائی اتنے پیسوں میں تو یہی ہوگا, آپ مجھے جو تنخواہ دے رہے ہیں اس میں تو مجھے یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. اچھا, دو چیزیں میں آپ کو اور بتا دوں کہ کمپنیز جو ہیں وہ گرو کرتی ہیں اس طرح کر کے, اور وہ مختلف سٹیجز میں سے گزرتی ہیں. جب یہ کمپنی یہاں تھی تو اس کا جو سب سے پہلا جو ڈرائیور تھا وہ تھا سروائیول. اس کمپنی کو اور ریحان کو ان کے ذہن میں ایک ہی چیز تھی, ہاؤ ڈو آئی سروائیو, ہاؤ ڈو آئی میک شیور کہ جو میرا ریونیو ہے اٹ از مور دین مائی ایکسپینسز. اور یہ ان کی ایک ڈیلی اسٹرگل تھی. ان کا اور کوئی پرائیورٹی نہیں ہو سکتی اس وقت, کیونکہ جب آپ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں, جب اپنا پیٹ جیسے ایک جانور ہوتا ہے, ایک انسان ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ رات کو مجھے جانور نہ کھا جائے, مجھے کل تک کھانا مل جائے, تو وہ اس کی جو ساری جو انرجی ہوتی ہے وہ وہیں انوالو ہوتی ہے, وہ آگے کی سوچ ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ آپ سروائیول سٹیج سے نکلتے ہیں اور جب لوگ اور آنے لگ جاتے ہیں اور آپ میں تھوڑی سی فائنینشیل سیکیورٹی ہوتی ہے, آپ منتھ ٹو منتھ سے چھوڑ کے اب آپ کوارٹر ٹو کوارٹر پہ آ جاتے ہیں یا ایئر ٹو ایئر پہ آ جاتے ہیں, تو تھوڑی سی آرگنائزیشن میں کمپلیکسٹی آ جاتی ہے, کمپلیکس ہو جاتی ہے. اگر آپ ایک سول پروپرائٹر ہیں اور آپ نے 2-3 لوگ رکھے, وہ بڑا سمپل اسٹرکچر ہوتا ہے. اب جب جیسے 4 سے 8 لوگ آ گئے, اس کی کمپلیکسٹی جو ہے وہ ڈبل نہیں ہوئی, وہ 10 ٹائمز انکریز ہو گئی. کیونکہ وہ جو 4 جو بعد میں آئے ہیں ان کا جو انٹریکشن کی جو کمبینیشنز ہیں وہ انفائنائٹ ہو جاتی ہیں. پہلے آپ کی انٹریکشن کی کمبینیشن صرف 3 تھی, جب آپ 4 اور لوگ کو لے آئیں گے تو اس کی کمبینیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. 8 فیکٹوریل ہو جاتا ہے. دیٹ مینس 8 ملٹیپلائڈ بائی 7 ملٹیپلائڈ بائی 6 ملٹیپلائڈ بائی 5 ملٹیپلائڈ بائی 4 ملٹیپلائڈ بائی, یہ ہو جائے گا. اور آپ ایک شخص کو اور لاتے ہیں تو وہ 9 ملٹیپل. سی دا وے اٹ جسٹ انکریزز ان کمپلیکسٹی. تو اس کمپلیکسٹی کو مینیج کرنے کے لیے آپ ایک بہت کانشیس ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائز. انسٹیٹیوشنلائز کا مطلب کہ آپ نے آرگنائزیشن کے اندر ایک اسٹرکچر لانا ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں سے جمپ کرتے ہیں انٹرپرینوریل سے انسٹیٹیوشنلائز, تو لوگ راضی نہیں ہوتے, ریزسٹ, کیونکہ ان کو ایک عادت پڑ گئی ہوتی ہے. عادت کی ان کو چیز کی پڑ جاتی ہے کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی کمفرٹ زون میں رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی کمفرٹ زون میں ہوں. اب اس نے آ کے کام شروع کیا, اس کا ہاتھ بیٹھ گیا, اس کا ایک روٹین بن گیا, وہ آتا ہے روز, بھائی کیا حال ہے, یہ ادھر آ کے بیٹھ جائے گا, ادھر چلا جائے گا, وہ کام کرے گا, وہ فٹافٹ اپنی کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے. جب آپ کوئی چینج لاتے ہیں اس کی زندگی میں, اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں, اس کو اسٹرکچر دیتے ہیں, وہ اس کو ریزسٹ کرتا ہے. مگر ریالٹی یہ ہے کہ اگر یہ آپ کا کمفرٹ زون ہے تو یہاں کہیں آپ کی ہیپینس ہے جو سکسیس کے ذریعے آتی ہے. وہ سکسیس کی ڈیفینیشن ہر انسان کی اپنی ہوتی ہے, کوئی یونیورسل ڈیفینیشن نہیں ہے سکسیس کی. مگر یہ ضرور ہے کہ یہ دائرہ ہیپینس تھرو سکسیس اور یہ جو ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک گیپ ضرور ہے. اور اصلیت ریالٹی یہ ہے کہ یہ جو سکسیس والا جو دائرہ ہے یہ کبھی بھی آٹومیٹکلی یہاں نہیں آئے گا اور نہ یہ کبھی یہاں جائے گا. ان دونوں میں ایک گیپ رہتا ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. جب تک اس چیز کا کسی کو احساس نہیں ہوگا تو وہ ہر وقت اس کی ٹینڈنسی رہے گی کہ وہ یہاں واپس آ جائے, واپس آ جائے, واپس آ جائے. مگر ایک دفعہ کسی کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں تو اپنے کمفرٹ زون سے لڑ رہا ہوں, مجھے تو یہاں جانا ہے, پھر وہ ڈسکمفرٹ میں رہ کر آگے جائے گا. یہ جو گیپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرفارمنس.